بھی حافظ احسان احمد کھوکھر صاحب یہ بتائیں کہ جب بھی 9 مئی کا ذکر آتا ہے نا تو پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جو پاک فوج نے خود کروایا، اس لیے آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں جو شفاف تحقیقات کرے اور جو قصوروار ہے اس کو سزا ملے. تو سر یہ جو ہم بار بار سنتے ہیں جوڈیشل کمیشن یہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور پھر یہ تحقیقات کس طریقے سے آگے بڑھاتا ہے؟ اشتیاق، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم ہر بات پہ جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں، اور جب جوڈیشل کمیشن اگر بن بھی جائے تو یا اس کی رپورٹ نہیں آتی یا ہم اس کی رپورٹ مانتے ہی نہیں ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. چونکہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارا، اور پھر جب جوڈیشل کمیشن مانگتے کس سے ہیں؟ جوڈیشل کمیشن نہ آپ نے بنانا ہے نہ میں نے بنانا ہے، نہیں وہ گورنمنٹ نے بنانا ہے. صحیح. اب گورنمنٹ کس کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، اس کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این سے ہم نے بات بھی نہیں کرنی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے نیچے جو کمیشن بننا ہے وہ گورنمنٹ نے بنانا ہے، دوسرا وفاقی حکومت نے بنانا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو کمیشن اگر بنے گا تو اس کے بندوں پہ پھر کنٹروورسی آئے گی کہ جی کون بندہ ہے، میرا بندہ آپ کا بندہ، میرا جج آپ کا جج. پھر اگر وہ چیف جسٹس کو کہتے ہیں کہ جی چیف جسٹس صاحب آپ اس کے کر، ہم تو چیف جسٹس کو بھی نہیں مانتے. آج بھی ہم نے سپریم کورٹ کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، چیف جسٹس اور ہے اور دوسرے ججز اور ہیں، اور ان میں سے بھی ہم آبزرویشن جو دیتے ہیں اس کے اوپر جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر کسی بھی جگہ جہاں کمیشن آف افینس ہوتا ہے اشتیاق، وہاں پہ جوڈیشل کمیشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ایسا ایکٹ ہوا ہے جو انپریسیڈنٹڈ پاکستان یا دنیا بھر کی ہسٹری کے اندر آیا ہے کہ آپ نے 52 پلیسز کے اوپر جا کے ایک موب کی صورت کے اندر آپ نے ملٹری انسٹالیشنز پہ گئے، اٹیک ہوا، اس اٹیک کے اندر جو تھا نقصان ہوا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو تھا جو آرمی ہے اس نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا. ان کی تو ٹریننگ ہی کچھ اور ہے، اگر نہیں اگر وہ اس کے اندر کو آرڈر آ جاتا اس چیز کا تو ایک نئے نقصان کی طرف ہم چل پڑتے. اب یہ کہہ دینا کہ جی وہاں پہ، مجھے یہ بتائیں دنیا کا کون سا ملک جو ہے اس کی آرمی جو ہے اس کو کہا جائے کہ فالس فلیگ آپریشن کر کے اپنے آپ کو اس طرح، کیا پاکستان کی یا پاکستان کی فوج کے اندر ہے یا دنیا بھر کی یہ جگہ سائی نہیں ہوئی کہ جو ہمارے ملک کے اندر ہوا ہے؟ کیا یہ دنیا کے اندر ایکسیپٹیبل ہے؟ دنیا کے اندر کسی ملک کے اندر آپ یہ اگزامپل کر دیں جس طرح کا 9 مئی کا. اچھا، دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ کا کمیشن آف اوفینس ہے، ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں جس کے اندر پرابلمیٹک وہ آئی ہے وہ یہ آئی ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹ، یا اس کو یہ پوری طرح ڈسٹنس کر دیتے اس سچویشنز کے اندر. اور میرا خیال ہے کہ ڈسٹنس نہ کرنے کی وجہ سے ان کا ایک سٹینڈ جو ہے وہ ایک طرف یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ان کو ٹرائی کیا جانا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ جی فالس فلیگ آپریشن. وہ ایک ایسی سچویشن کے اندر ہیں کہ جتنی دیر یہ اس سچویشن سے نکلیں گے نہیں اتنی دیر تک آپ کلیئرٹی کے اندر نہیں مجھے یہ بتائیں کہ کسی کے گھر کے اندر، کسی انسٹیٹیوشن کے اندر، کسی عمارت کے اندر کسی جگہ جا کے اٹیک کرنا یا جانا جو ہے، یہ ٹریس پاس کرنا یا آگے جا کے اس کو نقصان پہنچانا، دنیا کا کوئی ذی شعور آدمی اس کو ایکسیپٹ کرے گا؟ اگر نہیں ہے تو اس سے آپ ڈسٹنس کریں. اگر آپ ڈسٹنس نہیں کریں گے تو پھر اسی ڈائکاٹمی کے اندر لگے رہیں گے. اور پھر جو ایک نیریٹو ہے نا، لوگ جو ہیں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ایک نیریٹو بھی بنا تھا گورنمنٹ جانے کے بعد وہ آپ کے سامنے ہے نا کہ کس طرح پروسیشنز کے اندر آیا، کس طرح لوگوں کے اندر آیا، کس طرح یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اس مسئلے کا حل یہ کنٹینیوسلی ایک دوسرے کو بلیم کرنا یا اس طرح کرنا. آرمی بھی ہماری ہے، پولیٹیکل پارٹی بھی ہماری ہے، سارے لوگ ہمارے ہیں. اپنے آپ سے اس چیز کو ڈسٹنس کریں. اور وہاں پہ جو پرابلم آئی ہوئی ہے، ایک پرابلم آئی ہوئی ہے ملٹری کورٹس کی وجہ سے جو سپریم کورٹ نے روکا ہے، اور دوسرا ہمارا جو نظام انصاف ہے اس کے اندر اتنے لوپ ہولز ہیں کہ اگر یہی چیز جو تھی اگر 30-35 دن کے اندر ساری جو ہے ایک جگہ ٹرائی ہوتی، ریزالو ہوتا تو کم از کم ہوتا. اور پھر یہ ہر جینون ایشو کو ہم ایک پولیٹیکل ایشو کی طرف لے کے ایک اور کنفرنٹیشن کی طرف چلے جاتے.